بندش جادو سے حفاظت کے لیے مخصوص دعائیں اور وظائف معروف ہیں۔ ایک مشہور وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنا، اس کے بعد علاوہ یہ وظیفہ بھی مفید ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، خاص طور پر آیات 1 تا 5، آیت الکرسی اور آیت 255 اور آخری 2 آیات 285 اور 286 کی تلاوت کریں۔ صبح اور شام کے اذکار کریں، جیسے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق 3 بار۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 بار۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور ہر کمرے میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لیں۔ یہ وظائف اور دعائیں اللہ کی حفاظت طلب کرنے کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہیں۔ کسی بھی پریشانی یا بیماری کے وقت دعا اور ذکر سے اللہ کی مدد طلب کریں۔ بندش کیوں کی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد نقصان ہوتے ہیں، نقصانات بندش کیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ بندش کے متعلق بتاؤں گا۔ بندش سے مراد کسی چیز یا کام کو باندھ دینا، روک دینا۔ مثلا اگر نکاح پر بندش ہو تو نکاح نہیں ہوتے، اولاد پر ہو تو اولاد نہیں ہوتی، کاروبار پر ہو تو کاروبار نہیں چلتا۔ اس طرح جس چیز پر بندش کر دی جائے وہ چیز بند ہو جاتی ہے۔ بندش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے، جو خاص طور پر کسی کام یا چیز کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں روحانی مخلوقات مسلط کی جاتی ہیں جو دماغ پر اثر کرتی ہیں۔ گاہک کو یاد دکاندار نظر نہیں آتا یا اس سے بد ظن ہو جاتا ہے، چاہے وہ دوسروں سے سستا سامان بھیج رہا ہو۔ اسی طرح نکاح پر ہو تو یا مریض کا دل نہیں چاہتا نکاح ہو تو تنگ ہوتا ہے، یا لوگ پسند کر جاتے ہیں اور پھر جواب نہیں دیتے، بدظن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح باقی معاملات ہوتا ہے۔ بندش کیوں کی جاتی ہے؟ حاسد لوگ کسی کا چلتا کاروبار دیکھ کر یا اس وجہ سے کہ گاہک ہمارے پاس آئیں، کاروبار پر بندش کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے رشتہ مانگا نہ دیا تو مخالف پارٹی بدلہ لینے کے لیے بندش کروا دیتے ہیں۔ نیز وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جائز حالات میں مثلا 2 لوگوں میں ناجائز تعلق پر بندش، جو ناحق بولتا ہوا اس کی زبان پر بندش، جو مار پیٹ کرتا ہو اس کی عادت پر بندش، جو نشہ کرتا ہو اس پر بندش، یہ جائز صورتیں ہیں۔ بندش کی علامات کیا ہیں؟ سر کندھے، آنکھیں بھاری رہنا، کام بالکل ٹھیک ہونا، پر عین موقع پر آ کر سب ختم ہو جانا، سستی، جمائیاں، غنودگی، دماغ کا کام نہ کرنا، یادداشت کمزور ہو جانا، ہر جگہ رکاوٹ آنا۔ بندش کن طریقوں سے کی جاتی ہے؟ حروف ثوابت رجعت سے بندش خود لگ جاتی ہے۔ تعویذات خاص اس مقصد کے لیے تالے وغیرہ پر پڑھائی کر کے، اس کے علاوہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کیا بندش کرنا ناجائز ہے؟ معزز سامعین اکرام، بندش کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ جس قدر مقصد کے لیے کی جاتی رہی ہے
یہ جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے اس پر منحصر ہے۔ اگر مقصد جائز ہے میں مثلا کوئی نشہ کرتا ہے، اس کی عادت پر بندش کرنا تو جائز ہوگی۔ کسی کا زبردستی نکاح کیا جا رہا ہے تو بندش جائز ہوگی، یا طلاق پر بندش وغیرہ۔ اگر مقصد ناجائز ہے تو بندش بھی ناجائز ہوگی۔ مثلا کسی کا نکاح بلا وجہ باندھ دینا، کاروبار باندھ دینا، صحت باندھ دینا، ترقی باندھ دینا، ملازمت پر بندش کر دینا وغیرہ۔ بندش کا علاج کیا ہے؟ بندش کا علاج وظائف سے عموماً نہیں ہوتا، بلکہ اکثر کیسز میں حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں کوئی معالج اپنی نگرانی میں نقوش و اعمال کروائے تو ممکن ہے۔ دوسرا طریقہ ہے معالجین سے کاٹ کروائے جائے۔ اس میں بھی دو طریقے ہیں، یا تعویذات سے کاٹ ہو یا موکلات سے۔ اگر معاملہ زیادہ سخت ہو اور پیچیدہ نہ ہو تو 4 قل شریف 101 بار، اول آخر درود شریف 100 بار پانی پر دم کر کے پی لیں، روزانہ 41 دن۔ اکثر لوگ بندش کو مذاق سمجھتے ہیں اور اپنا وقت جب سالوں سال ضائع کر دیتے ہیں، پھر انہیں یقین آتا ہے کہ مسئلہ قدرتی نہیں ہے، روحانی ہے۔ پھر جب وہ علاج کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ وقت سے یہ کام کرتے۔ روحانی معاملات کو سنجیدگی سے لیں۔ اکثر آپ کے معاملات میں بگاڑ کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اور ہم کئی اور چیزوں کو الزام دیتے رہتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، بندش کا کیسے معلوم ہو بندش ہے یا نہیں، اس کے لیے تشخیص کی جاتی ہے۔ جو روحانی معالجیں کرتے ہیں اس کے لیے انہیں نام اور والدہ کا نام، شہر کا نام وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جادو اور بندش کی نشانیاں: بیماری ہونے کے باوجود رپورٹس کلیئر آنا اور تکلیف برقرار رہنا۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند رہنا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا۔ نمبر 4، انجانا خوف محسوس کرنا۔ نمبر 5، نماز اور قرآن سے کراہت محسوس کرنا۔ نمبر 6، خوابوں میں خون اور پانی دیکھنا۔ نمبر 7، بلا وجہ رونے کو دل کرنا۔ نمبر 8، جسم میں سوئیاں چبھنا، کمر کا درد رہنا۔ نمبر 9، قدموں کی آہٹ اور کالی بلی کا پیچھا کرنا۔ نمبر 10، والدین اور بہن بھائیوں سے نفرت کرنا۔ نمبر 11، دماغ کا معاف ہونا، خون کی چھینٹیں پڑنا۔ نمبر 12، دین کے بارے میں منفی خیالات آنا۔ نمبر 13، پاؤں کے تلوے جلنا، جسم کا بھاری ہونا۔ نمبر 14، بے اولادوں کی رپورٹس کلیئر ہونے کے باوجود بچے پیدا نہ ہونا۔ نمبر 15، کاروبار اور بے روزگار کا بند ہونا۔ نمبر 16، رشتہ نہ آنا یا آنا طے نہ ہونا۔ جادو ٹونا سے بچاؤ کے لیے اضافی دعائیں اور وظائف۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ روزانہ فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 7، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا۔ نمبر 3، سورہ یاسین روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نمبر 4، سورۃ البقر گھر میں سورۃ البقر کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقر کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ نمبر 5، آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھیں۔ نمبر 6، معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سونے سے پہلے 3 بار
پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ نمبر 8 استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی طلب کریں اور اس کی رحمت کی امیدیں رکھیں۔ نمبر 9 صدقہ دینے سے بھی برائیوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی تلاوت، روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ جادو ٹونا کے اثرات سے بچنے کے لیے نماز، روزہ، صدقہ اور دعاؤں پر مستقل مزاجی سے عمل کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور آپ ہمارے ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ضرور لکھیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔